آج ہم کچھ وقت اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمانی خزانے سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ دنیا کو اب ملکی معیشت سے لے کر ممالک کے مابین جنگوں اور یہاں تک کہ آب و ہوا کی تباہ کاریوں تک مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ان مختلف مظاہر کی وجہ سے انسان ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ تاہم صیون میں ہم لوگوں کو آسمان کی امید ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ اس طرح دنیا کو متاثر کرنے والے ناموافق حالات و واقعات کے باوجود ہم خوشی و خرمی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم اب بھی سبت کا دن ماننے کے قابل ہیں۔ بکثرت فضل کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس مستقبل کے لیے بھی جس کا ہم یقین کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سے آسمانی خزانوں کا وعدہ کیا گیا ہے تو خدا ہمیں خوشی سے معمور ہونا بخشتے ہیں۔ آپ سب فرانس میں بنایا گیا، جرمنی میں بنایا گیا، کوریا میں بنایا گیا، چین میں بنایا گیا، امریکہ میں بنایا گیا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ کسی خاص ملک نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ مصنوع ان کے ملک میں بنائی گئی تھی؟ اسی لیے بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص ملک میں بنا ہے تو دیگر لوگ پوچھتے ہیں تو پھر کیا یہ کم معیاری مصنوع نہیں ہے؟ نیز جب لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ملک میں بنی ہے، دیگر لوگ کہتے ہیں تو پھر یہ ضرور بہت اعلیٰ معیار کی مصنوع ہوگی۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں فرانس ایک ایسا ملک ہے جو اعلیٰ معیار کے عطر تیار کرتا ہے۔ جب اس ملک میں تیار ہونے والے عطر کی بات آتی ہے تو کیا لوگ اس کے معیار پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اسی طرح اگر مصنوع کے لیے کہا جائے کہ آسمان میں بنایا گیا یا خدا نے بنایا تو پھر اس مصنوع کا معیار کیسا ہوگا؟ روحانی نقطہ نظر سے کیا یہ واقعی اعلیٰ ترین معیار کی نہیں ہوں گی؟ اگرچہ ہم اس زمین پر اپنی خریداری کے معاملے میں کفایت شاری کر رہے ہیں، روحانی لحاظ سے ہم بہترین مصنوعات استعمال کر رہے ہیں۔ وہ نمبر ایک مصنوع کیا ہے جس سے خدا نے آفتوں کو اوپر سے گزارنے کے لیے مقرر کیا ہے؟ خدا کی کلیسیا کے تمام اراکین اب اسے استعمال کر رہے ہیں۔ زمین پر قریباً 8 ارب لوگ رہ رہے ہیں مگر وہ اسے پانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمارے لیے اس طرح کی روحانی چیزوں کو آسانی سے پکڑے رہنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ کیا سبت کا دن خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ فضا بھی خدا نے بنائی ہے، آسمان میں بنایا گیا، خدا نے بنایا، یہ سب مصنوعات خدا نے بنائی ہیں۔ لہٰذا آپ سب کیا ہمیں اعلیٰ معیار کی سچائی پر ناز نہیں کرنا چاہیے؟ اور دنیا میں جہاں کہیں جائیں کیا ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کتنی حیرت انگیز اور عمدہ بات ہے کہ خدا نے ہمیں نئے عہد کی سچائی یعنی زندگی کی سچائی بخشی ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی کیا کرنے کے مشتاق ہیں؟ خدا نے ہمیں وہ بخشا ہے جس پر فرشتے بھی نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اس امر پر غور کریں کہ خدا نے یہ سچائی صرف اپنے لوگوں کو بخشی ہے جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ہم سبت کے دن کے ساتھ ساتھ فسح بھی مانتے ہیں۔ وہ صرف ہم ہی ہیں جو نیا عہد مان سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے اسے نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ کر اس سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں سب کرسمس مناتے اور اتوار کو عبادت کرتے ہیں، ہم کیوں ان دنوں کو نہیں منا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کے خدا نے ہر قسم کے خزانے صرف آسمانی لوگوں کو بخشے ہیں۔ دنیا جس راستے پر چل رہی ہے اس کا مقصد اس راستے کے مقصد سے مختلف ہے جس پر ہم اب چل رہے ہیں۔ نیز جس طرح سے ہم اس راستے پر چلتے ہیں وہ مختلف ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سبت کا دن جسے ہم آج مانتے ہیں ایک خزانہ ہے، فسح ایک خزانہ ہے اور نیا عہد ایک خزانہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری کلیسیا کا نام خدا نے بنایا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہماری کلیسیا کا نام خدا نے بنایا ہے نہ کہ انسان نے؟ اس سبت کے دن کے وسیلے ہم اس حقیقت پر اپنا فخر اور اعتماد پیدا کریں گے ہم اس مبارک سچائی میں ہیں۔ کیا کتاب مقدس میں یہ نبوت نہیں کی گئی ہے کہ سامریہ اور زمین کی انتہا سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ جو اس قیمتی سچائی کے بارے میں جانتے ہیں وہ آسمانی ماں کی طرف لوٹیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اس کی بڑی قدر کو سمجھ لیا ہے
چونکہ ہمارے پاس خدا کی بنائی گئی اور آسمان میں بنائی گئی مصنوعات موجود ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ اس سچائی میں اپنے فخر اور اعتماد کو کبھی نہ کھوئیں۔ ایک بار ایک رکن نے مجھ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا میں بیکار ہوں۔ اس نے کہا، دوسرے اس اور اس کام میں اچھے ہیں اور مختلف قابلیتیں رکھتے ہیں، مگر اس میں کوئی خاص اہلیت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایک بیکار شخص سمجھتے ہوئے اس رکن میں بہت کم خود اعتمادی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ کو ایسے ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ آج تک میں نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جسے خدا نے بنایا ہو اور وہ بیکار سمجھی جاتی ہو۔ کس نے بنی آدم کو بنایا ہے؟ خدا نے بنی آدم کو بنایا۔ تمام بنی آدم کو خدا نے بنایا ہے۔ کوئی بھی بے وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہی ہیں جنہوں نے انہیں بنایا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور صرف بغیر حرکت کیے کھڑے رہیں، آپ تب بھی قابل قدر ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا کہ خدا نے آپ کو بنایا ہے؟ فرشتوں کے جہان میں کوئی چیز بھی جسے خدا نے بنایا ہے شاہکار خیال کی جاتی ہے۔ کس بات نے آپ کو اپنے لیے یوں سوچنے پر مجبور کیا ہے؟ جب میں نے اسے یہ سوال پوچھا تو ایسا لگا کہ اس نے اپنا ذہن بدلا ہے۔ تب اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا میں ایک قابل قدر شخص ہوں؟ میں نے اسے بتایا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ کیا کتاب مقدس اس کے بارے میں گواہی نہیں دیتی؟ کیا آپ ایسا کام نہیں ہے جسے خدا نے کیا ہے؟ میں نے مزید کہا، چونکہ آپ ایک نہایت قابل قدر شخص ہیں، تو آپ بنی آدم کی نجات کے لیے اور ساری دنیا کی خاطر خدا کو خوش کرنے والے قیمتی کام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب ہماری یہ گفتگو ہوئی، تب سے وہ خلوص دل سے دعا اور منادی کرنے لگا اور اچھے ایمان میں ترقی کی۔ آپ سب، ہم خدا کی بنائی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قابل قدر ہیں۔ بات شاید سوچیں، میں کتاب مقدس کی تعلیم دینے میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا کہ میری عمر کے دوسرے مشنری ہیں۔ میں کیوں اتنا مختلف ہوں؟ آپ کو کبھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ سب قابل قدر ہیں، پھر بھی ہم میں سے ہر ایک مختلف کردار نبھاتا ہے۔ صحیح؟ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کے مطابق جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ اگر یوں کہیں کہ ایک انسان جس نے ہماری سچائی قبول کر لی، تو بعض کا کردار سر کا ہے، بعض کا آنکھوں کا ہے، بعض کا کردار ہاتھوں کا ہے اور بعض کا کردار پاؤں کا ہے۔ ہر ایک کا مختلف کردار ہے، تو بھی ہر شخص یقینی طور پر قابل قدر ہے۔ اگر ہم اپنا قابل قدر کردار نبھائیں تو جب ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں لوٹیں گے تو خدا ہر روز یہ کہتے ہوئے ہمیں برکت دینا اور سراہنا ہرگز نہیں روکیں گے کہ شاباش۔ چونکہ خدا نے ہی بنی آدم کو قابل قدر بنایا ہے، تو آج سے مہربانی سے خود پر فخر کریں۔ بعض کہتے ہیں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، میرے سوا ہر کسی کے پاس گاڑی ہے۔ آپ سب، ہمیں ان چیزوں کو قابل قدر نہیں گردانا چاہیے۔ اس زمین پر سب کچھ مختصر عرصہ کے بعد غائب ہو جاتا ہے، مگر آسمانی چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ نہیں لکھا کہ وہ ابد ابد اور ابد تک رہیں گی؟ ان چیزوں میں سے آپ بھی ہیں، جن پر آسمان میں فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ قدرے ہچکچاہٹ محسوس کریں یا آپ پھنسے ہوں تو مہربانی سے یوں سوچیں کہ مجھے خدا نے بنایا ہے۔ کیا مجھے ایسے خیالوں سے چپکے رہنا چاہیے؟ آپ خدا کا کیا گیا بہترین کام ہے، بس آپ کو قابل قدر کام کے لیے استعمال ہونا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لیں اور اس امر پر غور کریں کہ خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اب سے آگے کو ہم اپنا موازنہ دنیا کے دیگر لوگوں سے نہ کریں، چونکہ آپ اور میں وہ بیش قیمت آسمانی خزانے ہیں جنہیں خدا نے خود بنایا ہے، تو ہمیں وہ لوگ ہونا چاہیے جو خدا کو خوش کرنے والے قیمتی کام کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یرمیہ باب 31 کی طرف جاتے ہیں۔ 8 ارب لوگوں میں سے کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں خدا نے دوسروں سے زیادہ پاک صاف کیا ہے تاکہ انہیں زیادہ قابل قدر بنائیں؟ یرمیہ باب 31 آیت 31۔ باب 31 آیت 31 میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ وہ کیا باندھیں گے؟ نیا عہد باندھوں گا۔
بنی آدم وہ تخلیق ہے جو خدا نے بنائی ہے۔ نیا عہد فرشتوں کے جہان میں سب سے قیمتی مخلوق کو اور بھی قیمتی بنا دیتا ہے۔ آیت 32، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ شریعت بھی یقیناً خدا ہی کی بنائی گئی ہونی چاہیے۔ یہ شریعت خدا نے بنائی ہے۔ زمین پر کسی بھی دوسری شریعت سے یہ برتر ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو لے جاتی ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ اکتیس آیت میں نظر آنے والی نئے عہد کی شریعت ہے۔ خدا نے نئے عہد کی شریعت کو اپنی شریعت کہا ہے۔ تو پھر تمام شریعتوں میں سے جو دنیا میں کبھی وجود رکھتی تھیں، یہ شریعت اب تک کی سب سے اعلیٰ اور معیاری ترین ہے اور تمام شریعتوں سے زیادہ قابل قدر بھی ہے۔ کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ کیا اس میں ایسے عناصر شامل نہیں ہیں جن پر فرشتے بھی نظر کرنے کے مشتاق ہیں؟ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں وہ ان کے کیا ہوں گے؟ ان کا خدا ہوں گا، اور وہ کون؟ میرے لوگ ہوں گے۔ ان سب میں سے جنہیں خدا نے بنایا ہے اور جو زمین پر رہتے ہیں، خدا نے چند منتخب لوگوں کو پاک کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ لوگ جو نئے عہد کی شریعت یعنی خدا کی شریعت میں ہیں، انہیں خدا کہتے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس خدا نے مقبول ٹھہرایا ہے جس نے آسمان کی بادشاہی کے روحانی خزانوں کو بنایا ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ خاندان بہت امیر ہے، وہ خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ لوگ ان باتوں کی بنیاد پر زندگی کی خاصیت کے معیار کو ناپتے ہیں، لیکن آسمان میں سب کچھ مختلف ہے۔ آسمان میں قدر کا معیار یہ ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ کیا خدا نے اسے بنایا ہے یا خدا سے اسے مقبول ٹھہرایا ہے؟ اسے عظیم ترین خزانہ گردانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سبت کا دن اور فسح ہے جنہیں خدا نے مقبول ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کی کسی چیز پر رشک نہیں کرتے ہیں۔ ہم سچائی میں ہیں جس کی ضمانت خدا نے آسمان کی ابدی بادشاہی میں، جو کہ ہماری منزل مقصود ہے، دی ہے۔ ان سب کے لیے ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ آج اس سبت کے دن کے وسیلے ہم خدائے الہیم کو زیادہ جلال، شکر اور عزت دیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان پر کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ نیز جب بھی آپ کو کسی طرح کی بھی مشکلات یا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مہربان سے اس بارے میں سوچیں کہ میں نے آج آپ سب کو کیا بتایا ہے۔ ہم اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ خدا نے ہمیں بہترین سچائی اور عظیم ترین خزانہ بخشا ہے۔ آپ بچوں کی کہانی دی اگلی ڈکلنگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ اگرچہ مرکزی کردار ایک ہنس تھا، لیکن وہ بطخوں کے درمیان پلا بڑا تھا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، بطخوں کے جھرمٹ میں پیدا ہونے والا ہنس خود کو ایک بطخ ہی سمجھنے لگا تھا، لیکن دراصل وہ بطخ نہیں بلکہ ہنس تھا۔ کہانی میں آگے جا کر وہ اپنی اصل شناخت کو سمجھا اور پھر دیگر ہنسوں میں جا ملا۔ ہمیں ہرگز قیمتی اور قابل قدر زندگی کو جو خدا نے ہمیں بخشی ہے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں اس زندگی کو آخر تک تھامے رہنا ہے تاکہ ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں پہنچ سکیں۔ یرمیہ کی کتاب کے 31ویں باب سے کیا خدا ہمیں بتا نہیں رہے کہ نئے عہد کی سچائی جو ہمارے پاس ہے اس زمین کے سب خزانوں میں سے عظیم ترین خزانہ ہے؟ کیا خدا نے ہمیں نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں دوسروں کا خدا نہیں بلکہ تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہوگے؟ جن کے پاس نیا عہد ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک لمحے کے لیے خدا کی کلیسیا کا دنیا کی کلیسیاؤں سے موازنہ کریں۔ کس کے پاس وہ چیزیں ہیں جن پر لیبل خدا کا بنایا ہوا لگا ہے اور وہ سچائی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ اور میں آسانی سے اس معاملے میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ ہم یسایہ کی کتاب باب 33 آیت 20 کھولتے ہیں۔
यसाया बाब 33 आयत 20। हमें किस पर नजर करनी चाहिए? ईदगाह सिय्योन पर नजर कर। तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़े ना जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़े ना जाएगी। बल्कि वहां ये जगह कहां है? सिय्योन में। जुलजलाल खुदावन खुदा अपने लोगों को उस जगह जमा करेंगे जहां वो खुद रहते हैं। हम जारी रखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा कि वहां डांड की कोई कश्ती ना जाएगी और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा। आयत 22। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है। वो क्या करेंगे? हमको बचाएगा। इस आयत में सिय्योन में रहने वाले लोगों से मुराद हम हैं। आयत 23। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबान ना फैला सके। 100 लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह क्या होंगे? बख्शे जाएंगे। अहले सिय्योन से खुदा ने कहा कि उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। खुदा की कारीगरी का सबसे काबिल कदर काम बनी आदम है। हता कि बनी आदम में से भी खुदा ने लोगों में फर्क किया है। नए अहद के लोगों को जिन्हें खुदा ने पैदा किया था, खुदा ने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। खुदा उन सबको सिय्योन में यानी खुदा की ईदगाह में जमा करेंगे। उन लोगों के गुनाहों की अब्दी माफी के लिए और सबसे कामिल अब्दी मखलूक बनाने के लिए, जैसे खुदा उन्हें बनाना चाहते हैं, खुदा उन्हें बरकत देते हैं। हम यिर्मयाह बाब 4 आयत 5 से देखते हैं। बाब 4 आयत 5 में यह कहा गया है कि यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो, कि हसीन शहरों में चलें। वो कहां जाने के लिए झंडा खड़ा करते हैं? तुम सिय्योन ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो। कहां पर खुदा अपने तमाम लोगों को जमा कर रहे हैं? तो फिर किसकी काबिलियत और कुव्वत से सिय्योन कायम हुआ था? ज़बूर बाब 102 आयत 16 के मुताबिक खुदा क्या दोबारा तामीर करेंगे? ये लिखा है कि खुदा सिय्योन को दोबारा तामीर करेंगे। सिय्योन भी खुदा की कारीगरी है। खुदा तमाम बनी आदम को सिय्योन में जमा करेंगे, वो जगह जिसे उन्होंने खुद कायम किया है। नए अहद के सच्चाई के वसीले खुदा उन्हें एक करेंगे और उन्हें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी पाने की इजाजत देंगे, ताकि वो खुदा के लोग बन सकें। देखते हैं कि उन कामिल मखलूकात को क्या दिया जाएगा जिन्हें खुदा सिय्योन में बनाएंगे। हम ज़बूर बाब 133 की तरफ जाते हैं। ज़बूर बाब 133 आयत 1 में यह कहा गया है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की औस की मानंद है जो सिय्योन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं यानी सिय्योन में खुदावन ने बरकत का यानी वो कौन सी बरकत देंगे यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। ये लोग जिन्हें हमेशा की जिंदगी की बरकत बख्शी गई है, वो कामिल मखलूकात बनेंगे जो खुदा की ख्वाहिश है। ये खुदा की शाहकार की तकमील है। हमें हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए उन्होंने क्या अता किया है? खुदा ने हमें नया अहद बख्शा है। हम लूका की किताब बाब 22 से नए अहद के बारे में देखते हैं। लूका की किताब बाब 22 आयत 7 में यह कहा गया है कि और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसह ज़िबा करना फर्ज था, और यसू ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आयत 19 पर जाकर देखते हैं कि
انہوں نے کیسے فسا منائی تھی۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے فسا کی رسم کے دوران انہوں نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد انہوں نے اور کیا لیا؟ پیالہ۔ پیالے کے اندر کیا تھا؟ یہ کہا گیا ہے کہ پیالے میں فسا کی مے تھی۔ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ، یہ کس قسم کا عہد ہے؟ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسا کی روٹی اور فسا کی مے کے وسیلے خدا نے نئے عہد کی سچائی کو قائم کیا تھا۔ ان کے کام کا حتمی نتیجہ کیا ہے جو وہ بنی آدم کو دینا چاہتے ہیں؟ یوحنا کی کتاب باب 6 آیت 54 دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی کتاب کے باب 6 آیت 53 سے شروع کرتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں کیا نہیں ہے؟ زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس کی کیا ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ متی باب 26، مرکز باب 14 اور لوکا باب 22 میں فسح کی روٹی اور فسح کی مے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یسوع نے سکھایا کہ یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ان کا گوشت کھانے اور ان کا خون پینے والے لوگ بھی ہوں گے، اور ان کا گوشت نہ کھانے اور ان کا خون نہ پینے والے لوگ بھی ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں خدا واضح طور پر ان لوگوں کو جو نئے عہد کی سچائی میں ہیں ان سے الگ کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہیں۔ جو لوگ سچائی میں ہیں انہیں وہ اپنے کام کا حتمی نتیجہ یعنی ہمیشہ کی زندگی بخشتے ہیں۔ نئے عہد کی فسح کی سچائی میں کون لوگ ہیں؟ کیا صہیون کے تمام فرزند جو یہاں موجود ہیں وہی لوگ نہیں ہیں؟ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس سے خدا نے تمام بنی آدم کو بنایا تھا۔ خدا نے ہمیں بنایا۔ بذات خود یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ اس سے بہتر کچھ بھی نہیں جو بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا اجازت دی؟ جنہیں انہوں نے بنایا ان میں انہوں نے نئے عہد کی سچائی شامل کر دی۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں دوسری مخلوقات سے بہت مختلف بناتی ہے۔ انہوں نے اور کیا شامل کیا؟ یہاں تک کہ انہوں نے ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح کا گوشت اور خون شامل کیا۔ اس سارے عمل سے انہوں نے کیا پیدا کیا تھا؟ انہوں نے انہیں پیدا کیا جو اب تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ لغوی معنوں میں ایسی مخلوقات جو ہلاک نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ کی زندگی سے مراد لافانیت ہے۔ آسمان ایسا جہان ہے جہاں موت نہیں ہے۔ خدا انہیں اس حالت میں لے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ انہوں نے انہیں آسمان کی ابدی بادشاہی میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ جب ہم کتاب مقدس سے دیکھیں تو یہ کوئی خواب جیسی کہانی لگتی ہے۔ میں خدا کا بنایا ہوا ہوں۔ میں دنیا میں کسی بھی اور کی نسبت زیادہ قابل قدر ہوں۔ خدا نے ہمیں اس دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ شاید ایسے اوقات ہوں جب آپ محسوس کرتے ہوں کہ ایک دیوار آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ جب بھی آپ دیوار سے ٹکرائیں تو جو کام آپ کو کرنا ہے وہ سامنے نہیں بلکہ اوپر دیکھنے کا ہے۔ جب ہم اوپر دیکھیں تو ہمیں الفاظ ملیں گے میڈ ان گاڈ۔ تب ہمیں یہ احساس ہوگا آمین، میں کیوں یہ بھول گیا تھا؟ اگر ہم خدا کی بنائی قابل قدر مخلوقات ہیں تو پھر ہم قابل قدر کام انجام دینے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں نجات کی راہ اور زندگی کی راہ کی منادی ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کا مقدر ابدی موت ہے۔ چونکہ یہ زندگی کی سب سے قابل قدر راہ ہے تو یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں وہ تعلیم دو کہ ان سب پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ ان کی آخری تاکید تھی۔ اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ آج کل شدید موسمیاتی واقعات کے باعث لوگ میڈیا کے ذریعے زمین کو جلتی ہوئی زمین، سرخ زمین کہہ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سائنسدان الارم بجا رہے ہیں کہ بنی آدم کا مستقبل
اس سے کہیں زیادہ محدود اور ویران ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ سے ہونے والی معاشی مشکلات اور کووڈ-19 کے طویل اثرات کے باعث بڑھتی قیمتیں، ساری دنیا میں رونما ہونے والے ان تمام ماجروں سے ہم واقعی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ تو پھر ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ جب بھی آپ اس دیوار کو گھو رہے ہوں تو آپ کو اوپر صرف آسمان دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی اوپر دیکھیں تو خدا ہمیشہ کہتے ہیں تم میڈ ان گاڈ ہو، میں نے تمہیں میرا سب سے زیادہ قابل قدر سامان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے مہربانی سے وہ آسمانی فرزند بنے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل قدر کام کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نیا عہد، فسح، سبت بخشا ہے اور تمام اقسام کے وہ خزانے جو دنیا کے پاس نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ نہ بنے جو خدا کا ان کے بے پناہ فضل کے لیے شکر ادا نہ کر کے اس زمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چمٹے رہنے اور میڈ ان گاڈ کے لقب کی قدر کو کم کرنے والے بے وقوف ہیں۔ اس سبت کے دن کے وسیلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا سے زیادہ برکات حاصل کریں گے۔ ہم ہمیشہ آسمان کی ابدی بادشاہی کی امید سے بھرے ہوئے خدا کا شکر ادا کریں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔